آج صبح ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے, بیچارہ پریشان تھا. میں نے کہا اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینے نا, مجھے پتا ہوتا ہے یہاں سے جب کوئی فتویٰ لے کے جاتا ہے نا کہ حرام ہو گئی یہ بیوی, فوراً کہاں بھاگتا ہے؟ اہل حدیث. میں نے کہا قرآن و حدیث کے نام پہ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے, بہت بڑی دھاندلی کی ہے. بہت بڑے بڑے دلائل قرآن و حدیث کی, حدیثوں کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے. میں خود اہل حدیث کا احترام کرتا ہوں, میرے دوستوں میں اہل حدیث بھی ہیں, لیکن چند مسائل میں اہل حدیث نے بہت بڑی خیانت کی ہے, اور پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں اس مسئلے پہ, بات بھی نہیں کرتے ہیں. تو کوئی اہل حدیث سے 3 طلاق کے بعد فتویٰ لے لے گا, بیوی حلال نہیں ہوگی. اس فتوے میں قرآن حدیث کے حوالے بہت ہوں گے, مگر ان حوالوں کی جب گہرائی میں جاؤ گے, ترجمہ تک صحیح نہیں کیا ہوا ہوتا بسا اوقات. تو میں تو اب جس کو بھی فتویٰ دیتا ہوں نا, تینوں ہو گئی ہیں, ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہوں بیٹا اہل حدیث کے پاس اب جانے کی کوشش نہ کرنا. جاؤ گے فتویٰ مل جائے گا, قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, کیونکہ یہ وہ فتویٰ ہے جو نہ صحابہ کی سمجھ میں آیا, نہ تابعین کی, نہ 4 اماموں کی. یہ وہ قرآن و حدیث ہے جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. صدیوں سے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر اس پہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں جیسے ہمیں آتا ہے اور یہ سارے جاہل تھے, یہ سب اندھے مقلد ہیں. تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب. تو وہ میں بتا رہا تھا 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد, تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس, کوئی آیت کا حوالہ نہیں. او بھائی ہر مسئلے پہ نہ آیت کا حوالہ, آیت ہے ہی نہیں تو کہاں سے حوالہ دے گا؟ حدیث ہے ہی نہیں تو کہاں سے حوالہ دے گا؟ یہ فقہاء نے اجتہاد کیا ہے کہ اسلام نے جو بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا, تو اسلام کو خامخواہ میں کالے بالوں سے تکلیف بولو نہیں ہے. اگر کالا پن بذات خود برا ہوتا تو اللہ کالے بال کیوں دیتا ہم کو؟ ہے بھائی, سب کے بال اللہ نے کیسے پیدا کیے ہیں؟ اسلام کو کالے پن سے تکلیف نہیں ہے, اسلام کو کالے پن پہ اعتراض نہیں ہے. اسلام تغییر خلق اللہ سے منع کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل مت کرو. 40 سال کے بعد بالوں کا سفید ہونا نیچرل ہے, اس کو کالا کولا لگا رہے ہو تو اس کا مطلب بڑھاپے کو چھپا رہے ہو. 40 سال سے پہلے بالوں کا سفید ہونا نیچرل نہیں ہے, بلکہ یہ نیچر کے خلاف ہے. ابھی سے کیوں سفید ہو گئے؟ ابھی تو جوان ہو. یہ بیماری ہے. سمجھتے ہو کہ یہ عیب کو چھپانا ہے کالا کرنا, اور 40 سال کے بعد کالا کرنا عیب کو چھپانا نہیں ہے, بڑھاپے کو چھپانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ کی تغییر کو تبدیل کرنا اصل میں یہ حرام ہے. اس کی مثال ایسے ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ کو اللہ نے موٹی ناک دی, آپریشن کر کے پتلا نہیں کر سکتے. اب کوئی کہ حدیث میں دکھاؤ کہ موٹی ناک کو آپریشن کر کے باریک نہیں بنایا جا سکتا, قرآن حدیث میں دکھاؤ. اب قرآن حدیث میں کیا, بخاری اور مسلم موٹی اور پتلی ناکوں کے حکام لکھے ہوئے ہوں گے. بھائی تغییر خلق اللہ ہے. جیسے نبی نے فرمایا حدیث میں دانتوں میں خلا پیدا نہیں کر سکتے. لعن اللہ المتفلجات, وہ عورتیں جو دانت گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں ان پر نبی نے لعنت کی ہے. دانتوں کا تذکرہ ملے گا حدیث میں, ناک کان کا نہیں ہے. فقہاء اجتہاد کر کے ناک اور کان کو کس پر قیاس کریں گے؟ دانتوں پہ. اور جو جاہل اور پرلے درجے کے پڑھے لکھے بیوقوف ہیں وہ مفتیوں سے ناک کی حدیث کا مطالبہ کریں گے کہ دانت پہ تو حدیث ملتی ہے, ناک پہ حدیث کا حوالہ, بغیر ریفرنس کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں. وہ یہ اعتراض کریں, بغیر ریفرنس کے مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ موٹی ناک کو باریک کرنا جائز نہیں ہے. بھائی جس کو اللہ نے جو ناک دی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے, موٹی ہے پتلی ہے جیسی ہے, اللہ نے فرشتوں سے بولا بھائی چپکا کے باہر بھیج اس کو دنیا میں, ٹھیک ہے نا, اسی ناک کے ساتھ دنیا میں آئے. تو یہ جائز نہیں ہے پلاسٹک سرجری. تغییر خلق اللہ ہے. جو وجہ دانتوں میں پائی جاتی ہے وہ وجہ یہاں بھی. اب کوئی جاہل حدیثوں کے مطالبے شروع کر دے تو پاگل ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ. ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی. اجماع امت خود ایک دلیل ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کی ناک موٹی ہے, آپ پلاسٹک سرجری کر کے اس کو باریک, جیسے فنکار اداکار کرتے ہیں نا کہ یار میں بڑا خوبصورت ہوں لیکن ایک فالٹ ہے میرے اندر, ہونٹ ذرا موٹے ہیں اس کو باریک کر دو, ہونٹ پتلے ہیں اس کو موٹے کر دو, وغیرہ وغیرہ, حرام ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں آپ کی ناک ٹیڑھی ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو اتنی پلاسٹک سرجری کرنا کہ پرانی پوزیشن پہ تو واپس آ جائے, یہ بالکل کیا ہے, جائز ہے. اب کوئی کہ ہاں
وہ ناک کا آپریشن کروا کے پتلا کر رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، یہ پلاسٹک سرجری کر کے یہ ٹھیک ہے. دونوں میں فرق پر قرآن و حدیث سے دلیل دکھاؤ. کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ حدیث میں جو منع ہے نا دانتوں میں خلا پیدا کرنا، وہ اس لیے کہ تغییر خلق اللہ، اصل حکم ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل نہیں کرو. تو نارمل کنڈیشن میں کوئی ناک کا آپریشن کرا کے باریک کرتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو ٹیڑھا میں تبدیل کر رہا ہے. اور جو آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جس بائک نے اس کی ناک کو ہٹ کیا تھا نا، تبدیل تو اس نے کر دی تھی تخلیق. ٹھیک ہے نا، یہ ڈاکٹر تبدیل نہیں کر رہا، تبدیل اس نے کی تھی جس نے ٹکر ماری ہے اس کے. جس بیل نے قربانی کے دنوں میں ٹکر ماری یا کسی بندے نے ٹکر، تبدیل اس نے کی ہے. یہ تبدیل کو واپس سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہے اپنے. تو سیٹنگ پہ لانا جائز ہے، چینج کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ اجتہاد فقہا کرتے ہیں جن کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے. اور جو اس دور کے پڑھے لکھے جاہل ہیں جنہیں بس طنز کرنا آتا ہے، وہ اتنے طنز کیے ہوئے تھے نا مفتی صاحب پہ، ابے یہ اندھے مقلد لوگ، ابے یہ ایسے، ابے دیکھو حدیث کا حوالہ نہیں، ابے حدیث کا حوالہ نہیں، پاگلوں والی باتیں. ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی بہت بڑے پھینکو بھی ہیں، وہ پھینکے جا رہے ہیں. ان سے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، ان سے تو پوچھا جائے گا بھائی تو کہاں سے لا رہا ہے یہ بھائی حضرت علی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، یا خام خواہ میں جو اجماع امت کے خلاف مسائل ہیں بتاتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ اکثر ریلائبل ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے طور پر جیسے عطائی حکیم ہوتے ہیں، عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ بھی ہوتے ہیں. تو فتنوں کا دور ہے، اللہ حفاظت میں رکھے ان کم بختوں سے. اچھا بھائی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت نکلو. پہلا حکم سورہ حجرات میں یہ دیا گیا. تو جب بھی شریعت کا حکم سامنے آئے اپنی رائے کو تبدیل کر دیں. بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بس سر آنکھوں پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ابھی میں ایک بات سے بات چلی ہے، کسی نے کسی سے سوال پوچھا کہ آپ دو نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں، ظہرین اور مغربین، ظہرین اور مغرب اکٹھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں نا پورا سال. تو حوالہ تو ان کے پاس بھی ہے، انہوں نے فوراً بخاری مسلم کی حدیث پیش کر دی کہ شیعہ حضرات یہی کرتے ہیں نا، ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں. کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر بارش کے، کوئی بھی عذر نہیں تھا، دو نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں. اور جب پوچھا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ امت میں کوئی حرج نہ ہو. اب یہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حوالہ تو ہے اس حدیث کا بھی، مگر بلا عذر دو نمازوں کی اکٹھا پڑھنا ہمارے پاس اجماع امت کی دلیل ہے کہ یہ اس کی اجازت بولو نہیں. نہ خلفائے راشدین کے دور میں کبھی ایسا ہوا، نہ صحابہ تابعین، صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے. چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ آپ دو نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے اکٹھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہیں. اس آیت کا پھر کوئی مطلب نہیں رہے گا، اس میں ہر نماز کا وقت متعین ہے. تو ایک حدیث اگر ملتی ہے اس میں درجنوں احتمال ہوتے ہیں. پہلا احتمال یہ ایک راوی بیان کر رہا ہے، بھائی وہ کتنا ہی سچا ہو اس سے غلطی بیان کرنے میں ہو سکتا، چاہے وہ بخاری کا ہی کیوں نہ ہو. یہ تھوڑی کہ بخاری کی حدیث بس آ گئی تو اب سارے مسئلے چینج ہو گئے. بندہ تو ایک ہی ہے نا جو بیان کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. نیک ثقہ آدمی بھی بعض دفعہ بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہے. ایک آدمی کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی سچا ہو، خطا کا امکان ہے.